بسم اللہ الرحمن الرحیم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے اور سوال کرتے. ایک وہ ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا. باقی ہر ذات رسول اللہ، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، سب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ قرآن کی آیت. یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں مخلوقات ہے، جو کوئی زمین پر، سب کے سب اس سے سوال کرتے، اس سے مانگتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نئے سے نئے کام ہیں. ہر روز نئی سے نئی مخلوقات بناتا ہے، نئے سے نئے کام کرتا ہے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب اس کے بعد جن و انس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو مہلت دی گئی ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، ان قریب ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے متوجہ ہو جائیں گے. اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ ثقلان اور ثقلین یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور ثقلین یا ثقلان کا مطلب ہوتا ہے دو بھاری چیزیں. حدیث ثقلین میں قرآن و اہل بیت دو کس اعتبار سے؟ دین میں جتنا ان کا وزن ہے کسی اور چیز کا وزن نہیں. یعنی جتنی یہ امپورٹنٹ ہے، جتنی یہ بنیادی چیزیں ہیں، کوئی اور اس کے مقابلے میں نہیں آتی. یہاں پر دو بھاری جماعتوں، یعنی یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والے انسانوں اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والے، بڑی چیز سمجھنے والے جنوں. یعنی تم اپنے آپ کو بڑا بھارا سمجھتے ہو نا، بڑی طاقت والا سمجھتے ہو. ان قریب تمہاری طرف پوری توجہ کرنے والے. اس توجہ سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، ایک فارمولہ یاد رکھیے، جب بھی کوئی ایسا ترجمہ سنے اس کو انسانوں پر اپنی طرح تطبیق نہ کیا کرے. جس طرح ہم مطلب کوئی، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے بلائے ادھر سے، میں ادھر دیکھتا ہوں تب میری توجہ ادھر ہوتی ہے، کہ اللہ بھی کہیں اور پہلے توجہ ہے پھر کہیں اور جاتی ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. اللہ کی ہر طرف ہر وقت توجہ ہے، وہ کہیں سے بھی غافل نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ تھکتا ہے. کوئی اس کے علم سے چھپا ہوا کوئی چیز بھی نہیں ہے، متوجہ ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو اصلی حساب کتاب ہے بہت جلد ہم اس کی طرف بھی آنے والے ہیں، یعنی بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. جب بھی آپ ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمے میں آپ کو لگے کہ ایسا تو انسان کرتے ہیں، تو اللہ اس نقص سے پاک ہے، اس کو خود ہی نقص کو آپ دور کر دیا کریں، ٹھیک ہے. وہ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون. جو یہ اللہ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں اپنی خیالات سے، اللہ اس عیبوں سے بالا تر ہے، پاک. جو بھی عیب ہے خدا کی ذات میں، خود بخود آپ فارمولہ بنا لیں، وہ منفی ہو جائے گا. اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف پوری توجہ دینے والے، یعنی تمہیں تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ. تم طاقت کے بغیر
یعنی وہ طاقت کے جو تمہیں یہاں سے نکال دے، اللہ کی سلطنت کے دائرے سے باہر نکال دے، جہاں اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے، تمہارا حساب کتاب نہ کر سکے، تم اس طاقت کے بغیر تو ایسا کر سکنے کے نہیں، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ طاقت اللہ کی ہے، بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ کی طاقت سے باہر تم دسترس سے باہر تم نہیں نکل سکتے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیابی نہیں پاؤ گے۔ یعنی خداوند عالم کے عذاب کی شکل میں جب تم پر شعلے، تمہیں شعلوں میں ڈالا جائے گا یا شعلے تم پر چھوڑے جائیں گے، تو پھر تم جتنے بھی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اس عذاب کے مقابلے میں تم کامیابی اور فلاح نہیں پا سکو گے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بار بار ریپیٹیشن کیا ہے سورہ رحمان کی؟ یہ تاکید ہے، یہ تاکید ہے ہر آیت پر کہ یہ بیان بھی تم دونوں کے لیے خدا کی نعمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔